میں عمرے پر تھا تو میرے ساتھ والدہ تھی، ایک بزرگ بھی میرے ساتھ عمرے پر تھے، تو مجھے کہنے لگے یہ آپ کے ساتھ والدہ بھی ہے؟ میں نے کہا، کہنے لگے 21-22 دن گزرے ہیں، ماں روٹھی بھی ہے کبھی؟ عموماً ادھر بندہ ہوتا ہے روٹھ بھی جاتے ہیں، تو ناراض ہوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے، ناراضگی کی کیا بات ہے، میں تو ماں کو جب بھی دیکھتا ہوں کعبے کے سامنے ماں کھڑی ہوتی ہے تو بعد میں کسی اور کو یاد کرتی ہے اور اپنے آپ کو یاد کرتی ہے، پہلے مجھے یاد کرتی ہے۔ ہاتھ میں میری والدہ کا میرے ہاتھ میں ہاتھ تھا، اور جب کعبے پہ نظر پڑی تو میں سوچ رہا تھا سب سے پہلے کہ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا، میں نے کچھ اور سوچا تھا، لیکن جب ماں کی نظر کعبے پہ پڑی تو اس کی سب سے پہلی دعا میرے لیے تھی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کی ماں ناراض نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ، اللہ نہ کرے، وہ تو دعاؤں کے دعائیں دے رہی ہے۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ نرم مزاج ماں باپ بھی اللہ کا احسان ہے، میری ماں بڑی سخت مزاج تھی، میں نے پیسے جوڑ جوڑ کے ماں کو حج کے لیے لایا تھا، وہ پورے حج میں ہر تیسرے دن رس جاتی اور بددعائیں دیتی تھی۔ کہتے ہیں میں جا کے کعبے میں روتا، میں اللہ اس ماں کو تو میں دعاؤں کے لیے لے کے آیا ہوں، لیکن وہ مزاج کی اتنی سخت ہے کہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتی۔ تو کبھی امتحان بھی ہوتا ہے انسان کا، سخت مزاج ماں باپ مل جائیں، میرے دوستو گوارا کرو، برداشت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو جو میں نے مضمون شروع کیا تھا اس پہ میں صحابہ کے اقوال سناتا، اس پہ میں امام بخاری کے واقعات سناتا، اس پہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا واقعہ سناتا، اس پہ میں آپ کے سامنے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جن کو اللہ نے سکھ مذہب سے ایمان کی دولت سے نوازا، ان کی تفسیر ہے، اپنی تفسیر پہ نام پتہ کیا لکھتے تھے؟ عبید اللہ بن اسلام، باپ کا نام نہیں لکھتے تھے، باپ کا نام تو سکھ والا تھا، تو کیا لکھتے تھے؟ عبید اللہ بن اسلام۔ ماں آخر تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ درس کے دوران بھی کبھی کبھی ماں آ جاتی اور یہ درس دے رہے ہوتے اور وہ اوپر سے مارنا شروع کر دیتی کہ میرے بیٹے نے میرا مذہب چھوڑ دیا، یہ اوف تک بھی نہ کرے۔ جی آدھا گھنٹہ اور آپ تھک جائیں گے؟ سچ بتاؤ، پکے بیٹھے ہو کہ تھکے بیٹھے ہو؟ میرے دوستو یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، اللہ سدا قائم رکھے۔ یہ اچھا ہوا کہ لوگ ابھی جذبہ باقی ہو اور بندہ بات پوری کر دے تو ذہن میں ہوتی ہے، تھکاوٹ پڑ جائے، طلب ہو اور چھوڑ دیا جائے مجمع کو تو پھر دوبارہ سننے کو جی چاہتا ہے۔ کسی نے مجھے بیان کے دوران کہا حضرت آپ پیاس بجھاتے نہیں ہیں، میں نے کہا میں پیاس بجھاتا نہیں، میں پیاس بڑھاتا ہوں تاکہ پیاس بڑھے اور طلب رہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں مسجد سے اٹھ کے جانے والے ہو، رات 12 بج چکے ہیں، ہونے والے ہیں 2 منٹ رہتے ہیں، تاریخ بدل جائے گی، یہ رات پھر زندگی میں نہیں آئے گی۔ اگر ماں باپ کے باغی ہو ان کو راضی کر لو، اگر ماں باپ آپ سے دکھیاں ہیں ان کو راضی کر لو، اور اگر آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں تو اب تو ان کو منانے کی کوئی صورت نہیں۔ ایک صورت ہے ان کو اب بھی، یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں شروع کر دو، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے ان کی اس جہان کی منزل آسان ہو اور وہ آپ کی لغزشوں کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، زندگی باقی ملاقات پر آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و